عقیقہ، بہت سارے لوگ ہم لوگ عقیقہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں، عقیقہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر کرتے کیوں نہیں آپ عقیقہ؟ عقیقہ کو کیا آپ نے ہلکے میں لیا؟ اگر ہلکا عقیقہ ہوتا تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی نہیں کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے، 2 بکرا۔ بیٹا کے لیے کیا بکرا؟ ارے بولو بھائی، 2 بکرا کا عقیقہ۔ اب بیٹی ہے تو 1 بکرا، 1 بکرا ذبح کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ 7ویں دن بچے کے بال کو چھیلو۔ آج ہمارے یہاں سے عقیقہ اٹھ گیا، مسلمانوں عقیقہ اٹھ گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جانتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ بچے کو لے کر دیوگھر جاتا ہے نام کرن کرانے کے لیے، منڈن کروانے دیوگھر جاتا ہے۔ جھارکھنڈ میں دیوگھر پڑتا ہے۔ یہاں اتنا دور، ایک آدمی سے پوچھا بھائی اتنا دور کہاں ہے آپ؟ بولا کہ مولانا صاحب میرے بچے کا منڈن تھا، نام کرن تھا، دیوگھر آئے ہیں۔ تو دیوگھر آئے ہیں، بہت خرچہ ہوگا۔ بولے وہ خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا، نام کرن، نام رکھنا ہے بچے کا۔ تو پنڈت سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کہ میرے بچے کا کون سا اچھا نام ہوگا، نام رکھیے۔ تب پنڈت جی نام رکھتے ہیں، بالوں کو اتارتے ہیں، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عقیقہ کرنا۔ بالوں کو چھیلو، اور وہ جو بال ملے نا، میری ماں بہنوں سنو، میرے بھائیوں سنو، وہ جو بال بچے کے سر سے جو چھیلو گے، تھوڑا سا بال ہوگا، ارے بولو بھائی بچے کے بال میں کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا ہوگا۔ تو وہ ترازو ابھی جو کمپیوٹر والا ترازو نکلا ہے، وہ ترازو میں بال کو رکھنا ایک طرف چاندی رکھنا، چاندی، اور اس کے برابر کرنا ہے، چاندی بال برابر ہو، اور پھر اس چاندی کو صدقہ کر دو۔ اللہ اس بچے کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما دے۔ جان کا صدقہ ہو گیا، جان کا صدقہ ہو گیا، یہ جان کا صدقہ ہے۔ ہاں اب رہی بات یہ ہے کہ 7 دن کے اندر میں نہیں کرا پائے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ 7 دن میں کرنا ہے۔ ہاں عمر 10 سال ہو گئی، اب کر لو، 20 سال عمر ہو گئی تو اب کر لو، باپ نہیں کیا ہے تو خود سے کر لو، عمر 60 سال ہو گئی، اب بھی وقت ہے، کرو، اب بھی وقت ہے، عقیقہ کرو۔ اس لیے میری ماں بہنوں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، عقیقہ کرو۔ اب لگے ہاتھ میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب 3 سال 4 سال کا ہو جائے، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلا لفظ اس کی زبان پہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اس بچے کو اللہ بولنا سکھاؤ، اس بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا سکھاؤ، اس بچے کو سورہ اخلاص سکھاؤ، اس بچے کو سورہ کوثر سکھاؤ، اس بچے کو سورہ فاتحہ سکھاؤ۔ یہ سیکھنے کا، سکھانے کا موقع کہاں ملے گا؟ یہ مدرسے ہیں، یہ مکتب ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اب یہی بچہ کی تربیت ہونے لگی مدرسے میں بچہ قرآن پڑھا، اب یہ مدرسے سے لے کر پھر باہر نکل گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اب بچہ شادی کے لائق ہو گیا، تو اب شادی کی بات چل گئی۔ مزید وقت تو نہیں ہے، میں جہیز کے اوپر بھی گفتگو کرتا کہ جہیز اب ادھر جہیز چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ تھپاچی چلو، تھپاچی ایٹا بیماری ادھروج ہے۔ اس گاڑی کا نام ہم اپاچی نہیں، ہم نے تھپاچی رکھا ہے۔ توبہ کرو نوجوانوں، جہیز نہ لو، نہ لو، نہ لو۔ ایک بات یاد رکھو، آج جس سے تم تھپاچی لے رہے ہو نا، کل کو تمہارے گھر میں بھی اللہ بیٹی دے گا، تم سے کوئی بلیٹ لے گا، گھبراؤ نہیں، یہ عدلہ کا بدلہ ہے۔ ابھی تو ہیرو ہونڈا کی گاڑیاں جہیز میں نہیں لے رہا ہے نوجوان لوگ، قربان جائیے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی، ہاتھ میں مہندی لگی تھی، مہندی لگانا حرام ہے، مہندی مت لگایا کرو، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے
ارے بولو بھائی, ارے بولو صحیح, مردوں کے لیے مہندی لگانا حرام ہے, مرد نہیں لگا سکتے, یہ عورتیں لگانے کا حکم, عورتوں کو حکم ہے, مردوں کو نہیں ہے. شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر مہندی لگایا ہاتھ میں, کیا مہندی لگا دو رے حاجی, ہاتھ میں دیکھ کے انگوٹھی, انگوٹھی کے دل کو رے, بولے مور سسور دی ہے. اچھا ایٹا نیا کپڑا چھوک رے کیا دیا رے, بولے مور سسور دی ہے. اچھا ایٹا شرٹ اور اندر گنجی چھوک کے دیا رے, بولے مور سسور دی ہے. اچھا ایٹا پینٹ ایک دم نیا چھوک رے کیا دیا رے, بولے سب سسورے دیا وہ. اچھا بولا آر کچھ دیو, بولا جوتا موجا دیا سسور. اچھا آرو کچھ دیا کو, بولا دیا نا. اسے گھر لے گیا, گھر لے گیا, بولا ایٹا پلنگ, بولا سسور دیا. گدا ڈا, بولا سسور دیا. الماری ڈرے, بولا مور سسور دیا. گودریج پنکھا, بولا مور سب سسور دیے مور. تو ہم نے کہا کہ ابے سب سسورے دیے, تمہارا کچھ ہے کہ نہیں بے, بولا مور جان چھے نا. اتنا بڑا فقیر آدمی, اللہ اکبر کبیرہ, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ابے وہ ایک کمزور لڑکی ہو کر اتنا سامان لے کر آئی, اب تم مرد ہو گے, تمہارے پاس کچھ نہیں. بولا مور کچھ نہیں ہے, سب مور بیوی نہیں ہوئی. یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری مردانگی پہ شک ہے کہ نہیں ہے؟ تم مرد ہو گے, تمہارا کچھ نہیں ہے, سب تمہاری بیوی کا ہے. اس لیے نوجوانوں جہیز نہ لو, اپنے پیسے سے لڑکی کا کپڑا خریدو, اپنے پیسے سے بارات لے کر. اچھا بارات کا تو تصور مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں, بارات نہیں ہے. ایک جگہ دیکھے رے باپ, 70 کو اسکارپیو لگاوت. کئے کو اسکارپیو؟ 70 کو اسکارپیو لگی ہوئی تھی. تو ہم نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ باپ یہ تو اتنی گاڑی کی لائن, لمبی لائن ہے, تو نکلو گے کیسے؟ تو بولے کہ حضرت کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو ہم نے اسکارپیو والا ڈرائیور کو بولا کہ ادھر آؤ, یہ جام کہاں تک ہے؟ بولا حضرت زیادہ دور نہیں ہے, 3 کلومیٹر بارات جانا ہے. ہم بولے 3 کلومیٹر جانا, 70 گاڑی, یہ تو یہ گاڑی کھڑی کی ہو تو دروازے میں پہنچ گئی ہو. ارے 70 گاڑی ہے, 3 کلومیٹر جانا ہے, اب سب گاڑی کھڑی ہے, کھڑی ہوتے ہوتے جہاں بارات جانا وہاں گاڑی پہنچ گئی, تو گاڑی چلے گی کہاں سے؟ ارے گاڑی چلے گی سر, 70 گاڑی بارات. بتائیے یہ بارات ہے کہ یہ جنگ میں جا رہا ہے, سب کھانے جا رہا. مذہب اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے, کوئی رواج نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں یہ بارات کو ختم کرو. ہاں سنو, سب سے اچھا جانتے ہیں کیا, لڑکی والے کا تو کچھ خرچہ ہے یہ نہیں ہے شادی میں, لڑکی والے کا 1 پیسہ خرچہ نہیں ہے. کیا سمجھے؟ بیاہ آپ کو کرنا ہے, آپ دلہا ہو, آپ 2 4 5 آدمی لے کر جائیے لڑکی والے کے یہاں, نکاح مسجد میں کرو. اب لڑکی والے کا اخلاق ہے کہ وہ آپ کو چائے پلا دے, ناشتہ کھلا دے یا نہ کھلائے, چپ چاپ آپ نکاح کیجئے, لڑکی کو لے کے گھر آئیے, ولیمہ آپ کیجئے. 70 گاڑی نہیں, 72 گاڑی والے کو بولا کر کھانا آپ کھلائیے. ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے, نہ کہ بیٹی والا کھانا کھلائے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ الحمدللہ. بیٹی والے کے یہاں کھانا نہیں کھانا ہے, باراتی گاڑی بھر بھر کر بارات نہیں لے کر جانا ہے. الحمدللہ. مزید وقت نہیں, وقت کی قلت ہے, نہیں تو میں اس موضوع پر اور بھی بیان کرتا. اس لیے نوجوانوں مانگ کر جہیز نہ لو. جہیز جہیز جہیز, نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری, نہ جانے کتنی بہنیں ہماری صرف جہیز کی وجہ سے عمریں ختم ہوتی جا رہی ہے, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. قربان جاؤ, اس جہیز نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو, کتنی لڑکیوں کو بوڑھی بنا دیا.
لیا لیکن شادی نہیں ہو پائی صرف جہیز کی وجہ سے. نہ جانے کتنے باپ جہیز کی وجہ سے راتوں کو سوتا ہے, آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے. تمہیں پتہ بھی ہے, خبر بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے, انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ نہ لیں گے نہ دیں گے. جو لے لیے ہیں واپس ہے بھی نہیں.